السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کے حقوق جو بندوں کی طرف متوجہ ہیں اس کے متعلق چند باتیں گوش گزار کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے علماء نے کئی حقوق لکھے ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لایا جائے۔ ایمان مطلب یہ کہ اس کو سچی کتاب سمجھا جائے، اس کو ایسی کتاب سمجھا جائے جو اللہ کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس بات کے اوپر ایمان اور یقین لانا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ تیقن رکھنا، یقین رکھنا، ایمان کامل رکھنا کہ یہ سچی کتاب ہے، برحق کتاب ہے۔ اور دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کے تلفظ کو صحیح کرنا، اس کے معنی اور مطالب کو سیکھنا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، انہوں نے خواب کے اندر اللہ جل شانہ کی دیدار کیا اور اللہ سے پوچھا، یا اللہ سب سے زیادہ قرب تیرا کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ یا اللہ تیرا تعلق، تیری الہیت، تیری معرفت، تیری پہچان کس چیز سے زیادہ ہوتی ہے؟ تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ پھر سوال کیا، کہا کہ سمجھنے کے ساتھ یا بغیر سمجھنے سے؟ فرمایا سمجھنے سے بھی اور بغیر سمجھنے سے بھی۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو چھونا بھی ثواب ہے، اور جس کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، اور معنی اور مطالب سمجھنا یہ تو سونے پہ سہاگے کی بات ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف پیغام ہے اللہ کا، لیکن آج ہماری قرآن پاک سے اتنی غفلت ہے۔ دیکھو، اگر کسی کے نام کوئی آدمی خط بھیجتا ہے، اس کا عزیز و اقارب، اگر وہ کسی دوسری زبان میں ہوتا ہے تو جب تک وہ خط کو پڑھوا نہیں لیتا اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا کہ بھئی اس میں کیا لکھا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف پیغام ہے اور اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بار بار اللہ نے پکارا، لیکن ہم قرآن سے کس قدر غفلت برتتے ہیں۔ اس کی مثال اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنی ماں کا واحد سہارا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہ اپنی ماں کے لیے پیسے بھیجتا ہے، چیک بھیجتا ہے، لیکن نہ اس کو خط سمجھ کر چوم کر اس کو صندوق میں رکھ دیتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو کچھ لوگ اس آدمی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تیری ماں تو بڑی بیمار ہے، وہ تو کھانے پینے سے بھی معذور ہوئی پئی، اس نے تیرے لیے کتنی محنت مشقت کی، آج تو اس کو چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہے۔ وہ فوراً واپس پلٹا، اس نے کہا کہ اماں جان میں تیرے لیے پیسے بھیجتا رہا، کہا وہ تو صندوق میں پڑے ہیں، اس کو میں چومتی تھی، یہ کہتی تھی کہ میرے بیٹے کا خط ہے۔ تو آج ہمارا قرآن کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہے۔ قرآن کو ہم چومتے ہیں، قرآن کو اعلیٰ غلاف کے اندر لپیٹ کر کمرے میں اونچی جگہ رکھتے ہیں، جب کمرے کی صفائی کرنے کی باری آتی ہے تو پھر قرآن پاک کو بھی صاف کر کے چوم کر کے وہیں رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔